اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن جس دن اللہ جل شانہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، یعنی کہ قیامت والے دن اللہ جل شانہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اپنے سایہ رحمت عرش کے سایہ کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اب ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو کہ عادل حکمران ہو، انصاف کرنے والا حاکم ہو۔ اب اس کا انصاف صرف نام کے اعتبار سے نہ ہو، نام کا انصاف نہ ہو، بلکہ اپنے کردار سے وہ انصاف ہو، بتائے کہ انصاف ہوتا کیا ہے، عملی نمونہ پیش کرے کہ واقعی انصاف کس چیز کا نام ہے۔ اب دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کی جوانی اللہ جل شانہ کی عبادت کرتے ہوئے ہوئی، وہ شخص بھی اللہ جل شانہ کے سائے عرش کے نیچے ہوگا۔ تو موسمین تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا دل معلق رہتا ہے اللہ جل شانہ کی مسجد کے ساتھ، کہ وہ شخص اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہر ایک نوجوان کو خاص طور پہ اس کی غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہماری ذہنی تربیت نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، حالانکہ ہم ٹھیک ہوتے نہیں ہیں، کہ اللہ جل شانہ نے مسجد جو ہمیں دی ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ کی عبادت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ ہمارا کیا معاشرہ کر رہا ہے آج کے لوگوں میں، آپ غور و فکر کریں، اگر معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ مساجد جو اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی گئی ہیں، ہم نے ان کو کمیٹی بنا لی ہے جناب کرکٹ ٹیم کھیلنے کے لیے۔ آپ نوجوان جو مساجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز میں آپ کو کون سا نوجوان نظر آ رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ کرکٹ ٹیم کے لیے تو سارے پہنچے ہوتے ہیں، کھیلنے کے لیے سب پہنچے ہوتے ہیں صبح صبح، لیکن نماز کے لیے تو کوئی نہیں اٹھتا۔ اگر پچھلا ٹائم آ جائے، عصر کے ٹائم جو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس وقت بھی کرکٹ کے لیے مقاصد ہوتے ہیں ان کے نماز پڑھنے کے۔ جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، میں تو وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی جو مسجد ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، یا تعلیم و تعلم کے لیے، سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے، یا اللہ جل شانہ کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں، ذرا غور و فکر کریں، ذرا دیکھیں کہ ہم مساجد میں جا کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو موسامین یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس کے اوپر ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف بے شک کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ تو خالص عبادت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس میں کسی کو دکھانا سنانا مقصود ہو ہی نہ ہی اپنی تعریف سننا مقصود ہو۔ صرف مقصود ہو تو ہمارا مسجد میں جانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم مساجد میں جا رہے ہیں تو کن مقاصد کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر اپنی جتنی بھی فضولیات ہیں ان کو پائے تکمیل کے لیے جا رہے ہیں، مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو موسامین غور و فکر ہے، یہاں پہ بھی لمحہ فکریہ کی ضرورت ہے۔ تو حضور والا اسی طرح وہ شخص تیسرا جو اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر محبت کرے کسی شخص سے، اور اسی طرح اگر وہ اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ تعلقی کرتا ہے، تو بھی اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر کرے، تو وہ شخص بھی اللہ جل شانہ کے سائے رحمت میں کل قیامت ہو جائے۔ سیاستہ کی روایت ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس کے اندر 4 طرح کے اوصاف موجود ہوں۔ پہلا وصف، اگر کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ جل شانہ کی رضا کی، اور اسی طرح دوسرا شخص وہ ہے کہ اگر کسی سے وہ بغض رکھے تو وہ بھی اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر رکھے، اپنی انا کی خاطر نہ رکھے بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر رکھے۔ اب وہ دیندار بندہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس نے دین سیکھا ہے، اپنے روزمرہ روٹین کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں علم سیکھ کے رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر فرض ہے سیکھنا، وہ اس بات کو سمجھتا، فرق رکھتا ہے کہ کس کے ساتھ میں نے بغض رکھنا ہے اور کس کے ساتھ میں نے اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر محبت رکھنی ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو دیتا ہے کوئی چیز تو وہ بھی اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر دے، اور اسی طرح اگر دینے سے روک دیتا ہے اپنے ہاتھ کو تو وہ بھی اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر روکے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس میں یہ 4 اوصاف پائے جاتے ہیں تو حضور والا اللہ جل شانہ کے نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ ہیں کہ وہ شخص ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ تو موسامین اسی طرح وہ شخص جس کو ایک با اختیار عورت اور خوبصورت عورت بدکاری کی طرف، گناہ کی طرف بلاتی ہے،
لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ سے ڈر لگتا ہے، تو وہ شخص اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہ شخص بھی کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ کے سائے رحمت عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا۔ تو اسی طرح حضور والا وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اس انداز سے کرتا ہے، اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ اس نے کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے صدقہ کیا ہے، تو یہ شخص بھی ہے جو اللہ جل شانہ کے سائے عرش میں۔ تو حضور والا ساتواں وہ شخص ہے کہ جو اللہ جل شانہ کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو وہ شخص بھی کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ کے سائے رحمت یعنی کہ عرش کے سایہ کے نیچے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے آخری حصے سے بھی ذکر کرنے والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ کیا ہے۔ تو اس ضمن میں بخاری شریف کے حدیث مبارکہ آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی رحمت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو اللہ جل شانہ کے ذکر کرنے والی محافل کو گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جب کسی ایک فرشتے کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے والی محافل موجود ہے تو تمام فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم یہاں پہ آؤ، تمہارا مطلوب یہاں ہے، تمہارا مقصود یہاں پہ ہے، اہل ذکر یہاں پہ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے یہاں پہ ہیں۔ تو موسامین وہ تمام فرشتے ایک دوسرے کے اوپر آتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب اللہ جل شانہ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر بھی پوچھتا ہے اپنے فرشتوں سے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرا ذکر کرنے والے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری تحلیل لا الہ الا اللہ بیان کر رہے ہیں، تیری سبحانیت کا ذکر کر رہے ہیں، تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، تیری تمجید تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ان سے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ کی رحمت کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے وہ سوال کرتے جنت کا۔ تو پھر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ جل شانہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا ہوا۔ تو پھر اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے اور زیادہ پناہ طلب کرے۔ حضور والا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو خوشخبری دو کہ اللہ جل شانہ نے تم ذکر کرنے والوں کے لیے بخشش کے پروانے جاری فرما دیے۔ تو اسی طرح حضور والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ان میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو ان کے ذکر والوں میں سے نہیں تھا، اہل ذکر میں سے نہیں تھا، وہ اپنی گھر سے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اپنے مقصد کے ساتھ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بھی خوشخبری دو کہ اللہ جل شانہ نے ان اہل ذکر کی وجہ سے، ذکر کرنے والوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کو بھی بخش دیا ہے، اس کے لیے مغفرت و بخشش کے پروانے اللہ جل شانہ نے جاری فرما دیے۔ تو موسامین اللہ جل شانہ کا ذکر ہم جو کرتے ہیں وہ سبحان اللہ میں بھی موجود ہے، الحمدللہ میں بھی موجود ہے، لا الہ الا اللہ میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ اکبر میں بھی تو موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ یہ اذکار کرنے ہمارے لیے ایک مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ مستحب کیا کام ہے کہ کریں گے ہم سے ثواب ملے گا، مستحب یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر عبادت جو ہے وہ نماز میں بھی موجود ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو وہ اذکار جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ایک اصول قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا نفل، آپ کا مستحب تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک آپ کے فرائض کامل نہ ہوں، آپ کے فرائض مکمل نہ ہوں، واجبات مکمل نہ ہوں۔ تو حضور والا پہلے ہمیں بڑی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنی ہوگی، کیا ہم نے اللہ جل شانہ کا جو عبادت کرنے کا حق ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ اب وہ شخص جو پوری زندگی یہ کہے جی میں جناب بیمار ہو گیا، اب وہ شخص یہ کہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے فلاں پیر کے پاس لے جاؤ، جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن جو شفا ہے وہ بھی اللہ جل شانہ نے ہی دینی ہے۔ تو جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم بعض کا ناشکری کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ بھئی ہم اپنا گریبان جان کے دیکھیں کہ ہم اللہ جل شانہ کی کتنی مان رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہماری بھی مانے۔
اب یہ بھی ایک اصول قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی جو رحمت ہے وہ نیکوں کاروں کے نزدیک ہے، بدکاروں کے نزدیک نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو بے شترے بے مہار بنے، اپنے آپ کو جناب بالکل ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے آئے ہیں یا دنیا کو انہوں نے بقا سمجھ رکھا ہے، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے قرآن فرمایا کہ اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن انہیں ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب دے گا۔ تو اسی طرح ہمیں اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ کا جو ذکر کرنے کا حق ہے، اللہ جل شانہ ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق اور ہدایت مرحمت فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمارا شمار اہل ذکر میں فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے عافیت اور اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔